أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس عاشور محرم میں امامت اور ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آیب عباس وزیری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور آغا صاحب واقعاً ایک بہت ہی عالم، فاضل اور باعمل عالم دین اور میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اور میں یہ جسارت ہے آغا کی خدمت میں کہ مجھ جیسا ایک طالب علم آغا کی خدمت میں مطالب کو، لیکن صرف اور صرف ایک استاد کی خدمت میں طالب علم جو اپنا درس پیش کرتے ہیں، اس حیثیت سے چند ایک مطالب ہیں جو آغا کی خدمت میں پیش کروں گا. واقعاً ایک بہت عالم اور ایک بہت فاضل شخصیت ہیں. آغا کی صحت سلامتی، اپنی صحت سلامتی، تمام علماء مراجع اعظام اور خصوصاً عزاداریہ سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی قدر، امامت اور ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت سرنام کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم بناتے ہیں ان میں سے ائمہ، امام بنانا ہمارا کام ہے، یہدونا بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. آیت میں بھی گنجائش گفتگو کی بہت ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ پیغمبر کے بعد جو بڑا ایک تنازع، ایک تضاد، ایک جھگڑا، ایک فساد، ایک اختلاف امت میں پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ کی ریاست، امت مسلمہ کے تمام امور، ان کی باغ ڈور کون اور کس عنوان سے سنبھالے گا۔ پہلا عنوان جو امت نے یہ سوچ کر انتخاب کیا کہ پیغمبر کے بعد ہم کسی کو آپس میں مل کر خلیفہ بنائیں اور یہ امور کو آگے چلائیں۔ ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اس کا بنانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو کفر کی موت سے بچایا جا سکے۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر یہ تاریخ میں چاہے 1300 سال تک ہی چلتا رہا ہو، اب پچھلے 100 سال سے آپ کا یہ نظام، 100 سال سے وہ کون خلیفہ ہے کہ جس کی معرفت آپ پر اس طریقے سے واجب ہو کہ اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کفر پر مرنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ اگر خلیفہ ہی نہیں ہے تو معرفت کس کی؟ اور معرفت نہیں ہے تو اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی موت کس پر ہو رہی ہے۔ لہذا اب یہ عنوان جو بہت جلد خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہوا، اور خود علماء اہل سنت میں بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ کل میں نے ریفرنس بھی دیا تھا، مشہور زمانہ کتاب خلافت اور ملوکیت، جس کو ابو العلا مودودی نے لکھا کہ یہ خلافت بہت جلد ہی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ آپ اور کچھ مانیں یا نہ مانیں، یہ تو بالاتفاق المسلمین ہے کہ خلافت اپنے ابتدائی مراحل میں راشدہ رہی۔ راشدہ یعنی صحیح لائن پر چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد غیر راشدہ ہو گئی۔ اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کے بعد راشدہ نہیں رہی تو جو خود رشد نہیں کر سکتا وہ تمہیں رشد کیسے کرائے گا؟ جو خود رشید نہ ہو وہ تمہیں ہدایت کیسے کرے گا؟ یہ اپنی جگہ سوال، لیکن بہت جلد وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ملوکیت یہی نظام، تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، جب بنی اسرائیل اپنے بنائے ہوئے نظام سے تنگ آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ ایسا بنا دو جس کی ہم سربراہی میں قتال کر سکیں اور اپنے آپ کو اس گمراہی اور اس ضلالت اور اس فقر اور فلاکت سے باہر نکال سکیں، تو انہوں نے آ کر نبی سے کہا آپ ہمیں بنا کر دیں۔ انہوں نے پیغمبر سے آ کر کیا کہا آپ ہمیں کوئی بادشاہ بنا کر دیں۔ اب نبی بنا تو سکتے تھے، لیکن نبی یہی بتانا چاہتے ہیں، قرآن یہی بتانا چاہتا ہے، اگر دین کے دائرے میں ہوگا تو اختیار نبی کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب بادشاہ چاہیے، ملک، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، اسی سے ملک ہے، اسی سے ملوکیت ہے۔ عربی میں ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ اب یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نبوت کا درجہ نہیں ہے، یہ رسالت کا درجہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، اگر دین کے دائرے میں چاہیے تو حتیٰ بادشاہ بنانے کا حق بھی اللہ کو حاصل ہے۔ لہذا اللہ نے جناب طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ اب یہ غیر نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اب غور کی جگہ یہاں سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب ہیں، اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ قوم جو ابھی نبی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر کے دیں، اور نبی نے کہا میں نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے، طالوت کو دیکھتے ہی کہنے لگے اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا، ہم اس سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اب قرآن بتا رہا ہے کہ امت پہلے تو کہتی ہے، لیکن جب نبی بنا دیتے ہیں تو نبی کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے معیار کیا بیان، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر انتخاب کیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اب اللہ کا معیار کیا ہے، اللہ جس کو اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے اسے اللہ علم بھی زیادہ دیتا ہے، طاقت بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔
تو اب مجھے نہیں پتا کہ طاقت کا معیار کیا ہے، طاقت کا معیار کیا ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہاری نظر میں زور بازو ہی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے تو تاریخ میں کوئی ایک ہاتھ ایسا دکھا دو جو خیبر جیسے دروازے کو اکھاڑ سکتا ہو۔ میں ایک اور جگہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی ایک عام آدمی اتنا بڑا وزن کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بھائی ٹنوں کے قریب وزن ہوگا اس کا دروازے کا، ٹن کا وزن انسان تو نہیں اٹھا سکتا، عام انسان نہیں اٹھا سکتا، لیکن تمہیں دلیل چاہیے تو میں سائنس سے ہی ایک چھوٹی سی دلیل دوں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ بھئی اگر ہمیں کوئی اور جگہ ایسی مل جائے، کوئی ایک مثال کہیں پر بھی، تو پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا نا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات بنائیں، انہی میں ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے؟ چونٹی۔ ہم اور آپ جو روزانہ اپنے آگے پیچھے اکثر گھروں میں روزانہ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس مخلوق کے اندر سب سے بڑا کمال جس کو سائنسدانوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا یہ واحد مخلوق ایسی ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو اپنے وزن سے 200 گنا بھاری چیز اپنے دانتوں سے اٹھا لیتی ہے۔ کتنی اٹھاتی ہے؟ 200 گنا، 200 گنا، یعنی اگر کوئی 1 کلو کی چیز ہو تو وہ 200 کلو اٹھا سکے۔ 200 کلو کی چیز اگر کوئی 1 کلو کی ہو، یہ بن گیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ 200 گنا، ٹھیک ہے۔ اب کیا چونٹی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ بھاری اپنے دانتوں سے اٹھا لیتی ہے۔ اب اگر کوئی 70 کلو کا ہو، 70 کلو کا ہو، 70 کلو کے آدمی کے لیے 200 گنا کتنا ہوگا؟ 1400 کلو۔ 1400 کلو کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 ٹن۔ 1.5 ٹن۔ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری بھی نہیں ہوگا، اتنا بھاری بھی نہیں ہوگا، لیکن 70 کلو کا آدمی، اب غور کرنا، اگر اللہ چونٹی کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ اٹھا سکتی ہے اپنے دانتوں سے، تو اپنے ولی اور حجت زمان کو طاقت نہیں دے سکتا؟ لیکن ابھی چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ جن کے دلوں میں ابھی بھی ذہنوں میں سوال ہیں ان کے لیے بھی میرے پاس جواب ہے۔ اگر آپ نے جواب تلاش کرنا ہے، ہیومن باڈی انڈر سٹریس، ہاں ہیومن باڈی انڈر سٹریس، یہ گوگل پہ لکھیے گا، اس کو تلاش کیجئے گا، اس کے اوپر جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں وہ دیکھیے گا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر کیا کیا کمالات رکھے ہوئے ہیں۔ بس یاد رکھنا، امت اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امت کو نکالنی پڑتی ہیں صلاحیت، امام کی ساری صلاحیتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور امام برحق کا فائدہ ہی یہ ہے، ہم کیوں امام برحق کے پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام برحق وہ ہوتا ہے جو خود بھی کمال پر ہوتا ہے، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی کمال تک لے جانا جانتا ہے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا۔ کل میں نے تابوت سکینہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو کچھ دیر کے لیے لٹایا تھا، یہ خدا کی نظر میں اتنا محترم ہو گیا، حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے لیٹے، جس تابوت میں حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے لیٹے وہ محترم ہو جاتا ہے، اور وہ قطع زمین جس میں سید المرسلین 1000 سال سے زیادہ آرام کر رہے ہوں، وہ قطعہ کیسے اللہ کی نظر میں محترم نہیں ہو سکتا؟ اب یہ مقام اس کے اندر کیا ہے؟ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون، اس کے اندر اور کیا ہے؟ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کے ترکے۔ لوگ کہتے ہیں جی تبرکات کا تصور کہاں سے آیا؟ تبرکات کا تصور قرآن سے ہی آیا ہے۔ انبیاء اور معصوم جو چیز چھوڑ دیں وہ اللہ کی نظر میں متبرک ہوتی ہیں۔ لیکن اب اس کے اندر کیا تھا؟ واقعات کیا تھے؟ میں سمیٹوں گا تاکہ گفتگو کو ایک جگہ تک پہنچا سکوں، کیونکہ کل میں نے گفتگو کو انشاءاللہ اپنے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ سب سے پہلے
اس بارگاہ کی سب سے پہلے تو خود حضرت اپنے زمانے کے ولی شاہ یوسف گردیز علیہ رحمہ حضرت کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کروں گا، اور بعد میں مخدوم صاحبان کا اور اس گھرانے کے جتنے بھی افراد کے جنہوں نے یہ سارا سلسلہ برپا کرنے میں جس انداز سے بھی محنت کی، اور آپ تمام سامعین کہ جو مسلسل اپنے وجود سے فرش ادا کو رونق بخشتے رہے، آپ سب کا نہایت ممنون اور مشکور رہوں کہ آپ لوگوں نے ان تمام ایام میں بارش اور ہر طرح کے حالات میں اس فرش ادا کی رونق کو بحال رکھا۔ آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ سیکیورٹی کے تمام افراد کہ جنہوں نے تمام تر کوششیں کر کے سارے سلسلے کو جاری رکھا، وہ تمام افراد کہ جو کسی بھی عنوان سے اس مجالس سے ارضا اور اس کو برپا کرنے میں اپنا کردار عطا کرتے رہے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان تمام افراد خصوصاً مخدوم صاحبان اور اس خاندان کے دیگر اور خصوصاً ان کے تمام مرحومین، اپنے تمام مرحومین شب جمعہ ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اللہم صل۔ برادر نے مجھے دو سوال دیے ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دور بات نکل جائے گی۔ انہوں نے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ بعض ذاکرین بعض مشہور گانوں کی طرز میں کلام پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں، یہ 100 سال پہلے شیخ انصاری نے اس کو غنا کی بحث میں ڈسکس کیا ہے۔ استاد میرے موجود ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ شیخ انصاری کی نظر میں اگر کوئی دھن ایسی ہو جو کہ لہو و لعب، عیش و عشرت کی محافل سے مناسبت رکھتی ہو، تو اس کے اندر ذکر اہل بیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ذاکرین کو میں صرف تھوڑا سا ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ بڑی محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر عزاداری کو زندہ اور باقی رکھا ہے جہاں پر شاید ہم علماء بھی نہیں جا سکتے، گرمی سردی رات ہر جگہ پر جا کر انہوں نے واقعاً خدمات انجام دی ہیں۔ بس میں ان سے کبھی کبھار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے مولا پر اتنا یقین رکھو کہ ذکر کو اگر نجاست سے بچانے کی کوشش کرو گے، اس سے اچھی دھنیں خود امام تمہارے اوپر القاء کریں گے۔ صرف آزما کر دیکھ لو، حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے، صرف آزما کر دیکھ۔ دوسری بھائی نے بات کی ہے حضرت قاسم کی مہندی کے حوالے سے۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو مقاتل ہیں جتنے بھی مستند، اس میں حضرت کی شادی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن مرحلہ کیا ہے، اگر کوئی اس نیت سے کیونکہ جناب قاسم جوان تھے، اپنی والدہ کے اکلوتے سہارے تھے، اور بالآخر ماں کا ایک ارمان ہوتا ہے، اگر کوئی اس نیت سے کوئی ایسی چیز اٹھاتا ہے تو اس کے اندر اشکال نہیں ہے، کوئی بڑا اشکال، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اصلاح کر دیجیے گا، لیکن جو میں نے سمجھا ہے علماء کے اس میں وہ یہاں تک ہے۔ لیکن اگر کوئی تاریخ کی تبدیلی یا کسی ایسی چیز کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ احترام کربلا اس چیز میں ہے کہ آپ ان ایام کو کربلا کے اہداف یہ سوچیں کہ 13 برس کے قاسم نے سیکھ کیا لیا تھا۔ یہ مہندی یقیناً آپ کے دل کی آرزو جناب ام فروا آپ سے قبول کریں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت حضرت ام فروا کو خوشی ہوگی جب تم اپنے 13 برس کے بچے کو قاسم جیسا جوان بنا دو گے۔ اس پر زیادہ کوشش کریں، وہ ہدف۔ عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے، حضرت طالوت کے پاس یہ تابوت آ گیا، اور اب جب یہ آیا، اب فوج جمع ہونا شروع ہوئی، یہ سارے کے سارے جو ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم جائیں گے اور اپنے اس بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو جب جالوت کا لشکر سامنے آیا تو مجھے تو جنگ احد یاد آ گئی۔ اب احد پڑھنے کا وقت اور موقع تو نہیں ہے، لیکن فضا کچھ ویسی ہی ہو گئی تھی۔ جالوت کا لشکر دیکھ کر بہت سارے بھاگ گئے اور کچھ تھوڑے سے رہ گئے۔ قرآن نے آواز دے کر کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لشکروں کو اوپر حاوی آ جاتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ بس اگر اس کی مثال کہیں دیکھنی ہو نا تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے دنیا کی سب سے بڑی آرمی تھی
سب سے بڑی، سب سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی آرمی اسرائیل کی آرمی، وہ اپنی سب سے بڑی آرمی لے کر حزب اللہ کے چھوٹے سے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن علی کے ماننے والوں نے ایک مرتبہ پھر خیبر کے رنگ کو ابھارا اور 33 دن میں اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر بتایا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے اللہ کے لیے لڑنے والا لشکر ہو بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتا ہے۔ اسی جولائی کے مہینے میں ڈاکٹر صاحب کو یاد ہے اچھی طرح سے، یہی مہینہ، یہی ایام تھے جس میں خدا نے اس لشکر کو فتح عطا کی۔ مرحلہ کیا عزیزو، جو مقام میں نے آپ کو پہنچانا ہے، اب لشکر دیکھ کر جب یہ ڈرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وحی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے بتایا، کیا بتایا؟ کہا بھائی جالوت کو جو مارے گا، جالوت کو جو مارے گا وہ کون ہوگا؟ کہا وہ ہوگا جس کو حضرت موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ کی زرہ، حضرت موسیٰ کی زرہ یہ علامت بنی کس چیز کی؟ کہ بھئی جو اس کو یہ پوری آئے گی وہی کیا کرے گا؟ وہی جالوت کو قتل کر دے گا۔ اب پورے جتنا لشکر تھا، جتنا تھا، بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جہاں ایسا چانس مل رہا ہو وہاں پر سارے بگوڑے آ جاتے ہیں، بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا، سارے کے سارے۔ ہاں، کل تک جب جا رہے تھے مرحب کے سامنے تو بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے، جب پیغمبر نے کہہ دیا کل علم اس کو ملے گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تو انہوں نے یہ سمجھا شاید علم ہمیں مرد بنا دے گا۔ علم مرد نہیں بناتا، مرد علم اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا آج تو کربلا کے علمدار کا دن ہے، یاد رکھنا آج بھی جو مرد ہیں وہ علم اٹھاتے ہیں، جو مرد ہیں وہ علم اٹھاتے ہیں۔ یہ کام نہیں ہے زنانیوں کا، علم اٹھانا مردوں کا کام ہے۔ جو مرد ہیں، رجل ہیں، وہ آج بھی علم اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی بہت سو نے سوچا کہ شاید زرہ ہمیں رجل بنا دے گی، شاید ہاں یہ زرہ ہمیں اس کے ذریعے سے کوئی کمال آ جائے گا ہمارے اندر۔ کہ پورے جتنے افراد تھے بنی اسرائیل کے سب کو زرہ پہنا دی، کسی کو پوری نہیں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب معجزہ، صاحب کتاب، اولی العزم نبی، حضرت کے والد کے 11 بیٹے تھے، 10 کو لے کر آئے تھے، حضرت کو چھوڑ دیا تھا، جوانی کا عالم تھا، تھان پان سا حضرت کا بدن تھا اس زمانے میں، ان کو بکریاں چڑھانے کے لیے چھوڑ کر آ گئے۔ اب جب سارے بنی اسرائیل نے پہن لیا اور کسی کو زرہ پوری نہیں آئی تو ٹینشن تھی کہ بھئی کوئی تو ہے جس کو پوری آئے گی، تو دوبارہ اعلان کرا کہ بھئی کوئی اور بھی رہ گیا ہو، کوئی جوان، کوئی نوجوان، کسی کو بھی لیا ہو۔ یاد رکھنا بہت سارے نوجوانوں کی تاریخ ہے، اسلام میں نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب کیا ہوا، جب اعلان کیا گیا تو حضرت داؤد کے والد کو یاد آیا کہ بھئی ایک نوجوان کو تو میں پیچھے بھی چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بلایا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اب جب حضرت داؤد کو دیکھا تو لوگ ہنسنے لگے، اتنے تنومند، اتنے قداور لوگوں کو حضرت موسیٰ کی زرہ پوری نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ دھان پان سا بچہ، یہ لڑکا، اس کو کہاں سے زرہ پوری آئے گی؟ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ حضرت طالوت نے کہا بھئی تم رہنے دو، تمہیں کیا پتا خدا کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ بھئی خدا کے معاملات کیا ہیں اب بتا رہا ہوں، یہ اصولوں میں سے بعض علماء نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے۔ یاد رکھے گا نبی کے تبرکات اپنے وارث کو پہچانتے ہیں، پہچانتے۔ تو کیا ہوا، جب حضرت داؤد آئے اس زرہ کو پہنا، جیسے ہی پہنا حضرت کے اوپر وہ زرہ پوری آ گئی، حضرت کی تلوار لگائی، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہی انشاءاللہ وہ ہوگا جس کے ذریعے سے جالوت کو شکست ہوگی۔ اور پھر حضرت داؤد نے ہی جالوت کو قتل کیا اور پھر وہ پوری حکومت بنی، جس کی تفصیل میں سے بعض باتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن مرحلہ تبرکات، ورثہ نبی کا اپنے وارث کو
خود پہچانتا ہے۔ اب تاریخ میں کچھ افراد نے اس کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ بحث چلی رہی تھی کہ پیغمبر اپنا ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں یا نہیں، پیغمبر کا کوئی ورثہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اب وہ بحث چلی، میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے، جو چچا تھے وہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد ایک دن مسجد النبوی میں سب کے سامنے حضرت امیر سے کہا، یا علی میں بھی چچا ہوں پیغمبر کا، کچھ تو میرا بھی حصہ ہوگا۔ حضرت نے یہی جواب دیا کہ بھائی اصل ورثہ دار ہم ہیں، اور پھر یاد رکھا کہ اگر آپ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس پیغمبر سب تین چیزیں ہیں، ایک پیغمبر کا امامہ ہے، ایک پیغمبر کا گھوڑا ہے، ایک پیغمبر کی تلوار ہے، اگر آپ وارث ہیں میں تینوں چیزیں یہاں لا کر رکھ دیتا ہوں، جس چیز کو بھی آپ اٹھا کر لے جائیں تو لے جائیں، آپ کے ساتھ چلی جائے تو آپ چلے جائیے، لے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو لے آؤ۔ پیغمبر حضرت علی لے آئے تلوار، پیغمبر کا امامہ، پیغمبر کا گھوڑا، تینوں چیزیں مسجد میں کھڑا کر دیں۔ کہا اب حضرت نے ایک مرتبہ امامہ اٹھا کر سر پر رکھا، پورا نہیں آ رہا تھا پھر بھی رکھ لیا، تلوار کمر میں لگائی، کمر بند پورا نہیں آ رہا تھا پھر بھی لٹکا لی۔ اب زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا، کافی دیر کوشش کرتے رہے، پھر خیال آیا کہ شاید امامہ زیادہ بھاری ہوگا تو امامہ اتار دیا، لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا، پھر سمجھے شاید تلوار ہی بہت بھاری ہوگی تو تلوار چھوڑ دی، یہ بھی چھوڑ دی۔ اب جب اٹھے تو اٹھے، کھڑے ہو گئے، اب مسئلہ نہیں ہوا، آپ کھڑے ہو گئے تو اب سمجھ میں آیا جب کسی نے جنگ میں علی سے تلوار مانگی تھی، میرے مولا نے تلوار ڈال دی، اب تلوار اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اٹھائی نہیں جا رہی، تو امام نے کیا پلٹ کر کہا، علی نے تجھے تلوار دی ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ تو اب مرحلہ کیا ہوا، مرحلہ یہ ہوا جب نہیں ہوئی دونوں چیزیں تو انہوں نے سوچا چلو یہ تو گھوڑا ہے، یہ تو جانور ہے، یہی شاید قابو آ جائے۔ ابھی نزدیک گئے تھے، اس نے ایک لات رسید کی، بے ہوش ہو گئے گر کے، جب ہوش میں لایا گیا تو کہنے لگے یا علی اگر ایسی ہی بات ہے تو اب یہ آپ کر کے دکھا دو۔ تو حضرت نے کیا کیا، امامہ رکھا، سر پر پورا آ گیا، تلوار لگائی، کمر بند پورا آ گیا، اٹھے، گھوڑے پر بیٹھے، چکر لگایا، اترے۔ اترنے کے بعد آواز دی، کہا حسن ادھر آؤ۔ اب امام حسن ابھی بچے ہیں، بڑے نہیں ہوئے، ابھی بچے ہیں امام حسن۔ کہا حسن اب تم امامہ پہنو۔ جب امام حسن نے پہنا پورا آ گیا، کہا تلوار لگاؤ، کمر بند پوری آ گیا، کھڑے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے، چکر لگایا، آ کر اترے۔ جیسے ہی امام حسن اترے آواز لگا کر کہا حسین اب تم آؤ۔ امام حسین آئے، وہ ان سے بھی چھوٹے تھے، امامہ پہنا پورا آ گیا، کمر بند باندھا پورا آ گیا، تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھے، چکر لگا کر اتر آئے۔ تو بس تاریخ نے بتا دیا پیغمبر کا ورثہ وارث کو خود پہچان۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں اللہ پہلے ہی استاد محترم یہاں پر موجود تھے، اب ایک اور عالم فاضل بڑی بزرگوار شخصیت، میرے لیے دونوں ہی اساتذہ کے درجہ رکھتے ہیں، دونوں ہی بزرگوار ہیں، مجھ سے زیادہ عالم اور فاضل، مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ پہلے ہی میں ایک طرف کا وزن برداشت نہیں کر رہا تھا، اب دوسری طرف بھی وزن آ گیا ہے، تو بھئی اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں ادنا سے طالب علم سے تو معاف کر دیجیے گا، واقعا آپ سب کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں جسارتاً ہے۔ بس آخری مرحلہ عرض کروں گا، تھوڑا سا مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، جس کی مجلس سے انشاءاللہ وہی مدد کریں گے۔ واقعاً آپ لوگوں کی بزرگواری ہے، میں بہت ادنا سا طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اب حضرت داؤد علیہ السلام اولی العزم نبی ہیں، صاحب معجزہ ہیں، صاحب
کتاب ہیں، یہ تمام کے تمام مراتب حضرت داؤد کے پاس موجود تھے۔ لیکن مجھے تمام تواریخ اٹھا کر دے دیں کہ جب تک جناب داؤد، پہلی حکومت بنی اسرائیل کی جناب طالوت نے قائم کی، جناب طالوت سے یہ حکومت جناب داؤد کو ملی، جناب داؤد سے یہ حکومت حضرت سلیمان کے پاس آئی، جس کو ملک سلیمان کہا جاتا ہے، یہ اس ترتیب سے آئی ہے۔ تاریخ یہاں پر بہت کچھ کہتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن جو میں پوائنٹ آپ کو ابھی یہاں پر دینا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا سا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب یہ لشکر تیار ہوئے، جب یہ حکومتیں بنی، یہ سارا کچھ ہوا، تو لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اس کا سردار کون تھا؟ اس کے سردار ہمیشہ کون رہے؟ جناب طالوت علیہ السلام۔ اور جب تک جناب طالوت رہے، حضرت داؤد نبی بھی تھے، صاحب معجزہ بھی تھے، صاحب کتاب اور العزم کے مرحلے تک بھی گئے، اس تمام مناحل تک گئے، لیکن جب تک طالوت زندہ رہے، حضرت داؤد ان کے نیچے، ان کی سربراہی میں رہے، ان کی سربراہی میں رہے۔ یہ قرآن میں ایک مقام وہ ملتا ہے جہاں پر اللہ نے کسی غیر نبی، ظاہری طور پر کسی غیر نبی ہے، اس کے نیچے کوئی اولی العزم نبی ہے۔ اب یہ مسائل کتنے، اسی طرح سے جناب خضر اور جناب حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بھی مشکل کیا ہے؟ جناب خضر کے بارے میں روایات ہمارے پاس 100% اس بات پر صراحت نہیں کرتی کہ حضرت خضر بھی نبی ہوں، نبوت پر ہمارے پاس صراحت موجود نہیں ہے۔ قرآن نے صرف کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے کوئی بندہ ملا تھا، اس بندے کو ہم نے کیا کیا تھا؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس بندے کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی اور اپنی جانب سے خاص علم اس کو عطا کیا۔ اب جالندھری صاحب جب رحمت کا ترجمہ کر رہے تھے کہ اس بندے کو اللہ نے رحمت کیا دی، تو پہلے لکھا نبوت۔ رحمت سے مراد کیا لکھا؟ یہ رحمت کیا ہے؟ کہ یہ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ اگر میں نے نبوت لکھ دیا تو مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہے، اگر میں حضرت خضر کو نبی لکھ دوں تو یہ عام نبی ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب معجزہ، صاحب اولی العزم نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ ایک اولی العزم نبی ہو کر ایک کمتر نبی کے شاگرد بن جائیں گے تو پھر افضل مفضول اور مفضول افضل ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوما لگا کے آگے لکھا ولایت۔ جائیں جا کر جالندھری صاحب کا ترجمہ دیکھ لیں، انشاءاللہ اگر کسی نے خیانت نہیں کی ہوگی تو ابھی تک ہوگا، نہ ملے تو مجھ سے آ کر دیکھ لینا۔ جالندھری صاحب نے لکھا نبوت، پھر کیا لکھا؟ ولایت۔ کیوں؟ مسئلہ نبوت سے حل نہیں ہوگا، یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا بعض ولایت کے درجے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے اولی العزم نبی سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ ایک مقام جناب خضر کا، دوسرا مقام جناب حضرت طالوت کا، جہاں پر ایک غیر نبی ولی اپنے زمانے کے نبی کا سردار بن رہا ہے۔ تو جب اللہ نے مثال دے دی قرآن میں کہ ایک غیر نبی کسی اولی العزم نبی کا سردار اور اس سے افضل ہو سکتا ہے، تو پھر سید الانبیاء کا جانشین سید الاولیاء تمام انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ صرف علی کے ساتھ بغض کا ہے، ورنہ قرآن نے جا بجا مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پر کوئی غیر نبی ولی، ولایت کے درجے، یہ ولایت عام ہے نبوت اور امامت اور ولایت سے۔ ولایت کے بعض درجات ایسے ہیں کہ جو نبوت کے بعض درجات سے افضل ہو سکتے ہیں، اور جو سید الاولیاء ہو، جو تمام اولیاء کا سید و سردار ہو۔ بس ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مولا کائنات دیگر تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن میں اس مقام پر یہ بات ثابت ہو گئی۔ اسی علی کو اگر دوبارہ کربلا میں دیکھنا ہے تو عباس کے چہرے پر نگاہ ڈال دو۔ جناب علی اکبر پیغمبر کی یادگار، جناب قاسم امام حسن مجتبیٰ کی یادگار، اور حضرت عباس مولا کائنات کی یاد۔ علماء فاضل موجود ہیں، ان کی خدمت میں جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، لیکن علماء سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے،
تو بعض علماء نے کہا اتنا اپنے دل کا خون بہایا عباس نے، اتنا خون دل بہایا، اتنی اپنی آرزوؤں کو روک کے رکھا عباس نے کہ اللہ نے حضرت کو باب الحوائج، ایک مقام صرف بیان کروں گا، ایک مقام عباس کو سمجھنا ہے، عباس کی شجاعت کو سنا، اطاعت کا ایک مقام بیان کر رہا ہوں۔ تمام تر شجاعت عباس کی ذہن میں آپ کے ہوگا، آج 2 دن ہو گئے نا حسین کے بچوں پر پانی بند ہوئے۔ 7 محرم کو جب عمر سعد کا ایک لشکر آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ خیموں کو پانی سے ہٹا دیا جائے، تو مقاتل نے لکھا ہے، روایات موجود ہیں کہ علی کے شیر کو ایک مرتبہ جلال آیا، تلوار نکالی، زمین پر ایک خط کھینچا جناب عباس نے، اور پھر جلالت علویہ کو اپنی آنکھوں میں بھر کر ایک مرتبہ گھور کر دیکھا اور کہا کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا دے۔ تاریخ کیا کہتی ہیں کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس خط کو عبور کر سکتا، اور علی کا بیٹا پورے جلال کے ساتھ کھڑا ہوا گھور رہا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ این اس عالم میں کسی نے پیچھے سے آ کر کہا جناب عباس امام حسین کہہ رہے ہیں کہ خیمے ہٹا دو۔ اب سمجھ میں آیا عباس کسے کہتے ہیں؟ اب پتہ لگا ام البنین نے کیسا بیٹا پال کر دیا ہے حسین کو، اس تمام جلال کے ساتھ جو حضرت کے اندر تھا۔ جیسے ہی سنا امام حسین نے کہا، ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں ڈالا، سر کو جھکایا، پیچھے کی طرف مڑے، پہلی تناب کھولنے والا خود حضرت عباس۔ امام حسین کچھ کہہ دیں تو پھر لہذا پوری کربلا میں، یہ علماء بزرگوار میرے موجود ہیں، پوری کربلا میں حضرت عباس کا سوال نہیں ملے گا آپ کو، سوال نہیں۔ جس نے حسین سے کوئی سوال نہیں کیا اس کے دروازے پر کوئی سوالی خالی نہیں جاتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا اور تیزی کے ساتھ بڑھوں گا۔ آغا طائبی ایران کی طرف سے گئے کربلا، اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے جو سب سے بوڑھے متولی زندہ تھے ان سے ملاقات کی، تو پوچھا کہ کوئی واقعہ ایسا، کوئی معجزہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ تو انہوں نے کہا جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مستند واقعہ ہے، مستند۔ 4 اداروں نے اس کو تحقیق کی کہ یہ جو کیس تھا یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ کسی کو شفا ملی ہو۔ کہا لیکن واقعہ عجیب و غریب تھا۔ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا، کہا کہ میں جوانی کا زمانہ تھا، میری ڈیوٹی اس دن حضرت کے زری کے پاس ہی لگی ہوئی تھی، میں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک عرب بدو، ایک دیہاتی اپنی گود میں ایک 9 یا 10 سال کے مفلوج بچے کو لے کر حرم میں داخل ہوا، اور زری سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے دیہاتی انداز میں حضرت عباس سے بات کرنا، گفتگو کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں نے دیکھا کہ اس کے لہجے میں تندی پیدا ہو رہی ہے، سختی پیدا ہو رہی ہے۔ دیہاتی آدمی تھا، بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا ہم اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ بھائی بارگاہ ہے حضرت کی، ادب اور احترام کا خیال رکھو، لیکن کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کب وہ جتنے غصے یا جس کیفیت میں تھا میں اس کو دیکھتا رہا، کچھ فاصلے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہ اچانک اس نے کہتے کہتے جو اس کی کیفیت تھی وہ اور زیادہ شدید ہوئی، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا یا عباس میں نے تم سے بیٹا مانگا تھا، تم نے مجھے یہ دیا ہے، تم نے مجھے یہ دیا۔ پھر کہا نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، یہ نہیں چاہیے مجھے۔ کہ یہ کہا اس نے، اور اپنا وہ مفلوج بچہ جو سر سے لے کر پیر تک مفلوج بچہ تھا، کب اس نے اٹھایا اور پوری قوت سے اٹھا کر حضرت عباس کی زری پر دے مارا۔ کہ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ میں اس کو روک نہیں سکا۔ جب میں دوڑ کر گیا تو وہ بچہ
پھینک چکا تھا. کہ میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ اس نے اتنی زور سے مفلوج بچہ مارا ہے، یہ زری سے لگے گا، اس کا سر ٹکرائے گا، خون بہے گا، حضرت کا حرم ہے، نجاست پھیلے گی. کہ میرے سامنے وہ بچہ اوپر سے نیچے آ کر زمین پر گر گیا. کہ میں دوڑ کر گیا اور میں نے بچے کو ٹٹولنا شروع کیا کہ دیکھوں اس کو کہاں چوٹ لگی ہے، کہیں خون اگر بہا ہے تو اس کو نجاست کو صاف کیا جائے، حرم کو نجاست سے بچایا جائے. کہ ابھی میں اس مفلوج بچے کے بدن کو ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہی ہاتھوں میں وہ بچہ ایک مرتبہ شفایاب ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا. اور کہا اس نے اپنے باپ کو جو کہ واپس جا رہا تھا آواز دی. کہ جیسے ہی اس نے آواز دی وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ کر رونے لگا، اور روتے روتے کہنے لگا یا عباس مجھے معاف کر دینا، مولا عباس مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا عباس بہت مظلوم ہے، عباس بے ادبی نہیں کیا کرو، بے ادبی، بہت خون بہایا ہے میرے مولا نے، صرف اعتماد رکھا کرو، مانگا کرو جو مانگنا ہے، لیکن بے ادبی نہیں، بے ادبی نہیں. بہت تکلیف اٹھائی ہے مولا نے، تمہارے الفاظ کبھی مولا کو شاید زیادہ تکلیف پہنچا دیتے ہوں، ادب کا احترام رکھا کرو. ایک مرتبہ بیٹھ گیا وہاں پہ، پھر معافی مانگ کر کہنے لگا حضرت عباس اب آپ نے اس کو اگر شفا دے دی ہے تو اب یہ میری طرف سے آپ کے حرم پر وقف کر دیا میں نے، یہ آپ کے حرم کا مجاور، آپ کے حرم کا غلام، خادم، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ. یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگا. کہ جب وہ واپس جانے لگا تو میں دوڑ کر گیا اس کے پاس اور میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. میں نے پوچھا، میں نے کہا مگر تو بچے کو اپنے شفا دلانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کہاں آیا تھا. کہ جب اب اس کو شفا مل گئی تو ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہا؟ رونے لگا، رو کر کہنے لگا میں نجف کے اطراف میں رہتا ہوں، ہر شب جمعہ حضرت امیر کی زیارت کے لیے آتا ہوں. آج جو بے ادبی میں نے حضرت عباس کی بارگاہ میں کی ہے، اگر میں یہ بچہ یہاں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، میں حضرت امیر کے سامنے اپنا منہ لے کر نہیں جا سکتا، پھر میں حضرت امیر کے پاس نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے میں یہ بچہ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہ میں پلٹ کر دوبارہ بچے کے پاس آیا. میں نے آ کر کہا بیٹے تجھے کیا ہوا تھا، کچھ بتا مجھے، تجھے کچھ یاد ہے یا نہیں؟ کہا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ میرے باپ نے مجھے اٹھا کر پوری قوت سے جب پھینکا تو میں مفلوج تھا. کہ اس سے پہلے کہ میں آ کر زری سے ٹکراتا، دو ہاتھوں نے نکل کر مجھے سنبھال، اور ان دونوں ہاتھوں نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیا، مجھے چوٹ نہیں لگنے دی. کہ بس جیسے ہی وہ ہاتھ میرے بدن سے لگے تو گویا میرے بدن کے اندر خود بخود زندگی پیدا ہو گئی. میں نے کہا تو نے کچھ اور دیکھا؟ کہ نہیں بس کچھ اور تو نہیں دکھائی دیا، بس مجھے اتنا نظر آیا کہ وہ دونوں بازو کٹے ہوئے تھے جن سے خون بہ رہا. کتنا دل خون بہایا عباس نے. جب انصار شہید ہو رہے تھے تو حضرت کو امید تھی شاید اب مولا اجازت دے دیں، شاید اب اجازت دے دیں، لیکن سارے انصار شہید ہو گئے. ایک ایک کا جنازہ لا کر گنج شہیدہ میں رکھتا رہا عباس، لیکن سوال کوئی نہیں. امید یہ تھی کہ شاید جب بنو ہاشم کی باری آئے تو مجھے مولا سب سے پہلے بھیج دیں، لیکن جناب عباس کا عجیب امتحان ہے. جن بچوں کو عباس نے خود پالا ہے، اپنی آغوش میں پالا ہے، جن کو خود جنگ کرنا سکھائی ہے، ایک ایک کر کے ان بچوں کے لاشیں اٹھاتا لاتا رہا. کبھی علی اکبر کا لاشا لے کر آیا، کبھی جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کر آیا، کبھی اون و محمد کے جنازے لے کر آیا، اپنے 7 بھائیوں کے جنازے لے کر آ گیا، لیکن اذن جہاد نہیں ملا. بس ایک وقت وہ آیا جب کوئی باقی ہی نہیں رہا. حضرت عباس ایک مرتبہ آ کر امام حسین کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا، سمجھ گئے، جانتے ہیں سوال کوئی نہیں ہے، عباس کا کوئی سوال امام حسین سے سوال نہیں، سر جھکا کر آ کر کھڑے ہو گئے. امام نے ایک مرتبہ نگاہ کی اور سمجھ گئے، پھر کہا عباس تم سے تو بچوں کو آسرا ہے، عباس اہل حرم کی آس ہو، عباس تم میرا قوت بازو ہو. پھر کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو.
بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, پھر کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا. کہا بھائی تو میری قوت دل ہے, ابھی نہیں, ابھی تو میری قوت دل ہے, ابھی نہیں. بھئی یہ سننا تھا, پیچھے ہٹے. جب دوبارہ خیموں کے پاس آئے نا تو دیکھا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. اتنی شدید پیاس ہو چکی تھی کہ بچے العطش العطش کی آوازیں لگا رہے تھے. بس مولا سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ خشک مشکیزے کو منگایا, مشکیزے کو علم سے باندھا, جناب سکینہ کو بلایا, جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا, ایک ہاتھ میں مشک و علم لیا. دوبارہ سے حضرت امام حسین کے پاس آ کر چپ چاپ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. امام نے دوبارہ دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رو کر کہنے لگے جاؤ بھائی جاؤ, بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. علماء کہتے ہیں کہ حضرت کو اس نے جہاد نہیں ملا تھا تو میرا مولا تلوار لے کر نہیں, نیزہ لے کر میدان میں اترا. جو نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں. بس فرات کا گھاٹ آزاد کرایا. ایک مرتبہ گھوڑے کو پانی میں اتارا, پانی میں اتارنے کے بعد مشکیزے کو بھرا, بھر کے علم کے ساتھ باندھا. پھر ایک عجیب کام کیا حضرت نے, ایک مرتبہ چلو میں پانی کو لیا, لا کر چہرے تک لائے اور لانے کے بعد دوبارہ گرا دیا. مجھے نہیں پتا, لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امیر نے اپنی شہادت سے پہلے عباس کو سینے سے لگا کر وصیت کی تھی, عباس کربلا میں ایک وقت وہ آئے گا جب تو پانی میں ہوگا لیکن نبی کا بیٹا پیاسا ہوگا. عباس کہیں ایسا نہ ہو نبی کا بیٹا پیاسا رہ جائے اور علی کا بیٹا پانی پی لے. بس ایک مرتبہ دریا کو پیاسا چھوڑ کر میرا مولا واپس پلٹا ہے. اور اب حضرت کی خواہش کیا ہے؟ یہ عباس علیہ السلام کی آخری خواہش ہے کربلا میں, کیا کسی طرح سے یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے. ارے میں سکینہ کو وعدہ دے کر آیا ہوں, میں شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں, بچے حسین کے میرے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. بس آرزو کیا ہے؟ یہ مشک کسی طرح سے خیمے تک پہنچ جائے. بس اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت نے واپسی پر نخلستان کا راستہ لیا, کیونکہ نخلستان کا راستہ نزدیک تھا, لیکن نخلستان کا راستہ عزیزوں میرے مولا کے لیے بھاری پڑ گیا, اس لیے کہ میدان میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ عباس کے سامنے آتا. لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر حضرت پر وار کرنے کی کوشش کرتے رہے. بس ایک ملعون کا وار کامیاب ہوا, میرے مولا کا دایاں بازو قطع ہوا. ارے میرے مولا کا نیزہ بھی گر گیا, بازو بھی کٹ گیا. اب ایک ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لیے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن کسی اور نے چھپ کر وار کیا, بائیں بازو پر وار ہوا. اس سے پہلے کہ علم گرتا حضرت نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا, بایاں بازو بھی قلم ہو گیا, میرے مولا کا علم گر کے ٹھنڈا ہو گیا. بس اتنی میں حضرت نخلستان سے باہر میدان میں آئے. علی کے شیر کی عجیب حالت ہے, دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں, دانتوں میں مشکیزہ دبا ہوا ہے, نگاہیں خیمہ گاہ پر ہے, کسی طرح یہ خیمہ گاہ تک مشک پہنچ جائے. جب شمر نے دیکھا نا, ایک مرتبہ چیخ کر کہا اگر یہ مشک خیمے میں پہنچ گئی اور حسین نے پانی پی لیا تو تم میں سے زندہ کوئی نہیں جا سکے گا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اتنے تیر برسائے گئے کہ گویا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی. بس جب مولا نے تیروں کو آتے ہوئے دیکھا, مشک کو بچانے کے لیے خود کو ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر جھکا دیا. راوی کہتے ہیں ارے جتنے تیر تھے آ کر
کر حضرت کی پشت میں پیوست ہوتے رہے، لیکن حضرت خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ جب تک مشک میں پانی تھا عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، بس کسی ملعون نے تاک کر ایسا تیر مارا، مشک سکینہ پارا ہو گئی۔ ارے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر جناب عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ ارے شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس اسی اسنا میں کسی ظالم نے آگے بڑھ کر گرز کا وار کیا، میرے مولا کے سر پر گرز لگا، پیشانی دوبارہ ہوئی، میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ ارے علی کی شیر کی مظلومیت کو تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کرو، انسان گرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جس کے دونوں بازو قطع تھے ایک مرتبہ پورے وزن کے ساتھ پشت کے بل زمین پر گرے، جتنے تیر پشت میں تھے سب بدن کے آر پار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کا گونجنا تھا حسین کمر تھام کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں الان انکسر ظہری، بس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم ٹوٹی ہوئی کمر سے عباس تک حسین کیسے پہنچے، لیکن راویوں نے لکھا یہ جتنے بے غیرت تھے جب علی کا شیر بے دست ہو گیا، چاروں طرف سے گھیرا، تلواروں کو باہر نکالا، آواز دے کر کہا جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے، جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے، اتنی تلواریں چلائی بدن پر۔ جب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، لاشا اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، جس نے علی اکبر کی لاش اٹھا لی وہ عباس کا جنازہ اٹھا نہیں سکا۔ ارے روتے ہوئے جا رہے، ایک مرتبہ علم پر نظر پڑی، علم کو اٹھایا، روتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے، بچوں نے جو دور سے دیکھا غازی کا علم آ رہا ہے، اپنے سوکھے کوزے لے کر علم کی طرف دوڑے۔ اب جو دیکھا علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے، کوزے زمین پر پھینکے۔ سکینہ نے رو کر کہا بابا پانی نہیں چاہیے، ارے میرا چچا غازی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔